अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये ख़ास होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए और न्यू लर्नर्स के लिए और ऐसे लोग जो होम्योपैथिक में इंटरेस्ट रखते हैं या उसको पढ़ते हैं और उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। ये जो आज की वीडियो है, ये वेरिकोसील के बारे में है। वेरिकोसील यानी कि फोतों की वरीदों का फूल जाना या उनकी सूजन, या उसमें जो टेस्टिकल के अंदर पेन है, सूजन है, वरीदों का गांठें आपस में वरीदों की पड़ जाती हैं, वेन्स की गांठें बन जाती हैं और वो फिर गाहे बगाहे दर्द करना शुरू कर देती हैं और मरीज़ को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर इसकी जो तारीफ़ है वो यही है जो मैंने आपको बता दी कि इस मर्ज़ में जो टेस्टिकल है मर्द के, उसमें एक उभार सा मालूम होता है और नीचे से जो है वो फ़राग होता है और ऊपर से तंग, यानी कि नीचे से उसको ऐसे लगता है जैसे काफ़ी खुला उभार है और ऊपर आके काफ़ी तंग हो जाता है और एक गिरा सी गांठें सी महसूस होती हैं टेस्टिकल के अंदर। ये ज़्यादातर तो लेफ़्ट साइड पे मर्दों में शिकायत बहुत ज़्यादा देखने में आती है, लेकिन आम तौर पर ये जो है राइट साइड पे भी होता है और दोनों साइडों पे बायलैटरल भी हो सकता है। मर्द में जो ज़्यादातर नौजवानों में शादी के बाद जो बांझपन का मसला आता है, उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह वेरिकोसील भी होती है और आम तौर पर जिसे समझने के लिए हमें पहले जो है मर्दाना निज़ाम तौलीद को या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की ज़रूरत होती है। उसमें हम यूँ समझ लेते हैं आम और सादा अल्फाज में कि जो स्क्रूटम है, यानी जो थैली नुमा शक्ल की एक बॉडी मर्द की बॉडी में आला तनासुल के नीचे मौजूद होती है, इसको स्क्रूटम कहा जाता है। या टेस्टिकल की जो थैली है, आम ज़ुबान में अगर हम कह लें तो टेस्टिकल की थैली जो स्क्रूटम है उसमें जो के पीनस के नीचे लटकी हुई होती है, इसमें दो बैज़वी शक्ल के गदूद जैसे गोलियां या टेस्टिकल या खसिए मौजूद होते हैं और जिनका काम मादा तौलीद यानी स्पर्म की तादाद को बढ़ाना है और उसकी पैदावार में इजाफ़ा करना है और उनको ज़ख़ीरा करना होता है। इसके अलावा ये जो थैली है खसियों की हिफाजत भी करती है और इसके अलावा एक और नाली नुमा साख्त की एक इसमें मौजूद होती है जिसका नाम स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जो कि खसियों में जाने वाली नालियों, आसाब और पट्टों के दौरान खून वगैरह का मजमूआ है। यानी कि ये सब पतली पतली नालियाँ जिनमें हर एक का काम मुख्तलिफ होता है, इस बड़ी नाली में मौजूद होती हैं, जिनमें दौरान खून की नालियाँ भी शामिल हैं। ये कुदरत का बनाया हुआ एक नहायत पेचीदा और एक बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम है जो उसने मर्द की एक छोटी सी स्क्रूटम वाली थैली के अंदर इस निज़ाम को बना कर महफूज कर दिया गया है, जो कि निज़ाम तौलीद में इसकी हिफाजत निज़ाम तौलीद में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसको मर्दाना जो मर्द का जो सारा दारो मर्दार मर्दानगी का है वो इसी थैली के अंदर अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया है और वो फिर अपनी नस्ल को इसी से आगे बढ़ाता है। अब चलते हैं आगे के इस खसियों में जो खून के साथ ऑक्सीजन को भी शामिल करने का निज़ाम इसी थैली में मौजूद है। खसियों की नशोनुमा समेत मादा तौलीद की अफजाइश भी इसी थैली में होती है। जब इस बड़ी नाली में मौजूद खून की पतली नालियों में किसी भी वजह से सूजन वाक़या हो जाए या वो फूल जाएं, जिन्हें वेन इनलार्जमेंट कहा जाता है, तो इस वजह से यहाँ का खून जो है वो वापस दौरान खून में शामिल नहीं होता। इसी सूरत हाल को वेरिकोसील कहा जाता है। मैंने कोशिश की है कि मैं आम अल्फाज में आपको ये बात समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली बात तो ये आप समझ लें कि जो एक मर्द होता है उसके
ٹیسٹیکل میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تولیدی سسٹم کا دار و مدار رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایپیڈیڈمل بھی ہوتی ہے، وین، اسی کے اندر تمام ایسی سپرم پیدا کرنے والی اور سپرم کو محفوظ کرنے والی اور سیمن کی اور سپرم کی تعداد کو بڑھانے والی اور پھر اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے اسی تھیلی کے اندر۔ اور جب اس میں کسی بھی وجہ سے اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر بلڈ واپس آ کر دوبارہ واپس نہیں جا رہا اور اس میں گانٹھیں پڑ جائیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں چند ایک وجوہات یہ ہے کہ یہ موٹاپا بھی اس میں چند وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، اور امراض جگر، قبض، کثرت مجامت، ماسٹربیشن ہے، یا پھر کھڑے ہو کر بہت زیادہ کام کرنا، یا پھر کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے کوئی بال یا کوئی چیز یا ایکسیڈنٹل طور پر کوئی چوٹ اس جگہ پہ لگ گئی ہے جہاں پر یہ تھیلی موجود ہے، تھیلی کے آس پاس یا تھیلی کے اوپر اگر کوئی چوٹ لگ گئی، اس وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یا کسی بہت پرانی بیماری سے لڑتے لڑتے آپ نے بہت ساری ادویات کا استعمال کیا ہو اور ان ادویات کے ریئیکشن کے طور پر بھی ان میں ویریکوسیل بن جاتی ہے۔ اور یہ ویریکوسیل جو ہے ویسے جو بن جاتی ہے، اس کا تو عام طور پر جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا سرجری ہی علاج بتایا جاتا ہے۔ اب جو سرجری ہے یعنی آپریشن ہے، آپریشن میں بہت زیادہ مسائل اس وقت دیکھنے میں آتے ہیں جب ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جناب آپریشن تو میں ویریکوسیل کا کر دوں گا، لیکن اس چیز کی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ مردانہ بانجھ پن کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مردانہ بانجھ پن کا شکار ہو جائیں، اور جو سپرم آپ کے ٹیسٹیکل کے اندر بن رہے ہیں وہ سپرم کی وینس کو، کیونکہ ان میں ہی گانٹھیں پڑی ہوتی ہیں، ان کو کاٹ کر پھر سیدھا کرنا پڑتا ہے، جوڑنا پڑتا ہے، اور سم ٹائم میں وہ ٹھیک طرح سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں اور اپنا کام صحیح طرح سے کرتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سپرم پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جس سے مردانہ بانجھ پن ہونے کا خدشہ رہتا ہے ہمیشہ سے۔ اور ایسا جو ہے ڈاکٹر سرجری سے پہلے مریضوں کو بتا دیتے ہیں۔ جن مریضوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں بانجھ پن آ جائے گا اس کا بھی بتا دیتے ہیں، اور جن مریضوں میں یہ خدشہ نہیں ہوتا اور وہ سرجری کے بعد ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی پہلے بتا دیا جاتا ہے عام طور پر۔ اور ایسا جو ہے ہومیوپیتھک میں اس کا 100% علاج موجود ہے، اور یہ دنیا کا دوسرا بڑا طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھک میں، اور اس میں ہم بغیر سرجری کے جو ہے ادویات کے ذریعے ویریکوسیل کا علاج کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے بہت سی ادویات استعمال میں آتی ہیں، جن میں پلساٹیلا ہے، ہیمامیلس ہے، اورومیٹیلیکم ہے، اور پلساٹیلا، آرنیکا، لیکیسز وغیرہ یہ اس میں ہم دیتے ہیں، جس میں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ادویات بھی ہیں جو ہم استعمال کرواتے ہیں، جس میں کلکیریا فلور بھی دی جاتی ہے 6x میں، 12x میں، اور مختلف ادویات ہیں۔ الحمدللہ میرے بہت سے مریض جو ویریکوسیل کا شکار ہو چکے تھے اور یا ہو رہے تھے، وہ علاج کروا کر صحت یاب ہو چکے ہیں، اور آپریشن سے یعنی جراحی سے یا سرجری سے محفوظ رہ چکے ہیں، بچ چکے ہیں، اور بغیر سرجری کے انہوں نے ہومیو میڈیسن سے علاج کروا کر وہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ویریکوسیل کو میڈیسن کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اگر ویریکوسیل تیسرے درجے میں یا چوتھے درجے میں جا چکی ہے اور بائی لیٹرل ہو چکی ہے، اور دونوں طرف ویریکوسیل ہے، رائٹ سائڈ پہ بھی لیفٹ سائڈ پہ بھی، عموماً یہ جو ہے لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا دیکھنے میں آیا کہ ویریکوسیل جو ہے مردوں میں الٹی سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ یا بائیں طرف زیادہ پائی جاتی ہے، اور لیکن بعض اوقات دائیں طرف میں بھی کچھ مریض ایسے آتے ہیں جو دائیں طرف والے ٹیسٹیکل میں بھی ویریکوسیل کا جن کو ڈائگنوز ہوا ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے، اور بہت سارے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بائی لیٹرل ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف، دائیں طرف والے میں ٹیسٹیکل کے اندر بھی اور بائیں طرف والے ٹیسٹیکل میں بھی ویریکوسیل ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو اگر ایسا کوئی ٹیسٹیکل میں درد ہو یا
آپ کے ٹیسٹیکل کے اندر آپ کو وینز جو ہیں یا ٹیسٹیکل کی سائڈوں پہ وینز جو ہیں وہ پھولی ہوئی محسوس ہوں، تو پہلا کام آپ فوراً یہ کریں کہ کسی اچھے الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹر کے پاس جا کے، کسی اچھے سونالوجسٹ کے پاس جا کر آپ اپنے ٹیسٹیکل کی الٹرا ساؤنڈ فوراً کروا لیں، تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ اندر کیا مسئلہ ہے۔ اس میں ٹیسٹیکل میں اور بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ویریکوسیل ہی ہو، لیکن جب بھی آپ کو ٹیسٹیکل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو آئے تو فوراً آپ الٹرا ساؤنڈ، ٹیسٹیکل کا الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں، اور اگر خدا نخواستہ ویریکوسیل ڈائگنوز ہوا ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر سے یا اچھے ہومیو ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں اور اس کی ادویات فوراً شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بڑی امید ہے کہ یہ اگر شروع کا مسئلہ ہے تو میڈیسن سے فوراً کور ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ویریکوسیل کے بارے میں ہومیوپیتھک ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔